بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے، اور بیٹا آپ نے سوال نمبر 159 نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم شعر نمبر 1 2 3 کی تشریح کریں گے۔ تشریح کے لیے ہدایات آپ کو دی گئی ہیں، انہیں ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے شعر نمبر 1 کی تشریح۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حوالہ سخن۔ نظم کا عنوان شاعر کا نام، نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام ساغر صدیقی۔ حل لغت الفاظ معنی۔ بزم کونین دونوں جہان کی محفل، بزم کونین دونوں جہاں کی محفل۔ سجانا خوبصورت بنانا، شمع توحید یعنی توحید کی شمع جلانا، روشن کرنا۔ شمع کہتے ہیں مشعل کو، توحید کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، جلانا روشن کرنا، یعنی توحید کی شمع روشن کرنا۔ تشریح۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں کو دنیا تو بہتر ہوئی ہی تھی، ان کی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو گئی۔ کیوں؟ آپ کی آمد سے قبل لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر کسی نے اپنا معبود مسجود بنایا ہوا تھا، جس کی وہ عبادت، جس کے سامنے وہ جھکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بت پرستی کی مذمت فرمائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، اور جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشنی ہر طرف پھیلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شب و روز محنت کے توسط سے، کیونکہ آپ ہادی بن کر آئے، اور ان کی رہنمائی ایسی ہوئی کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ جیسے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ یعنی توحید کی جب کرنیں ہر طرف عام ہونے لگیں، پھر مشرق مغرب چمک اٹھا، اور جو ان شعاؤں کے قریب پہنچے، کرنوں سے فیضیاب ہوئے، اللہ نے انہیں بھی چمکایا۔ بیٹا یہ تھی شعر نمبر 1 کی تشریح۔ شعر نمبر 2۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ پیغام زبانی بات کہنا، اجالا روشنی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام سنانے کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں
اپنا پیغام دیا، اور آپ کا پیغام کسی ایک فرد، خاندان، قبیلے یا علاقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرے گا اس کے دل سے کفر کی کالک ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے دل سے زنگ ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا، اور اس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ پیغام سچا پیغام، حق کا پیغام، جیسے کسی شاعر نے کہا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ بیٹا یہ تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شعر نمبر 3، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ مدت، عرصہ، بھٹکتے ہوئے، راستہ بھولے ہوئے۔ مرکز، وسط، درمیان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مرکز سے مراد دین اسلام۔ تشریح طرف شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ جہالت کی تاریکی میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگ اپنی منزل کا سراغ گم کر چکے تھے اور ایسے کاموں میں مبتلا ہو چکے تھے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مثلا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دشمنی کی وجہ سے لڑائی کا نسلوں میں چلنا وغیرہ۔ الغرض اس وقت لوگ رائے ہدایت سے بھٹک کر مکمل طور پر گمراہ ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دین یعنی دین اسلام کی دعوت دی، اور وہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ان کی تمام خامیاں خوبیوں میں بدل گئیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں کامیابی اور جنت کی بشارت سنا دی۔ کامیابی اور جنت کی بشارت سنا دی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ عزیز طلباء، سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق، دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے شعر نمبر 1، 2، 3 کی تشریح نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد بیٹا اسے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔